بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان گنت لاتعداد درود و سلام آقائے نامدار علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل طہار پر۔ میں ہوں دا میسج ٹی وی سے خالد بخاری، اور ہم نے اپنے ناظرین و سامعین کے لیے آن لائن کتاب کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک نئی ویڈیو سالک اور مجذوب کے نام سے میں ان تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں جو ہمارے چینل کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ان کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس لازمی دیجیے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے ذوق اور شوق کو مزید بڑھائے گی۔ بلا تمہید اور بلا تاخیر آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ وہ ایک عام چھوٹا سا طیارہ تھا، جیسے اندرون ملک اڑنے والے طیارے ہوتے ہیں۔ اس طیارے میں 2 درجے تھے، فرسٹ کلاس آگے تھا، عمومی پیچھے تھا۔ درمیان میں PIA کا کیبن تھا۔ فرسٹ کلاس میں پاکستان کی ہاکی ٹیم میچ کھیلنے کے لیے جا رہی تھی اور عمودی حصے میں صرف زائرین تھے۔ انہوں نے احرام پہن رکھے تھے۔ ادھر ادھر بوتلوں، تھیلوں اور ٹوکریوں کا انبار لگے ہوئے تھے۔ زائرین کے ہاتھوں میں تسبیحیں تھیں جو دانہ دانہ رینگ رہی تھیں، ہونٹ ہل رہے تھے۔ طیارے کی فضا اداس تھی۔ زائرین جذبے سے بھیگے ہوئے تھے، لیکن اس جذبے سے چھینٹے نہیں اڑ رہے تھے، غالباً اس لیے کہ جذبہ خالص خوشی کا جذبہ نہ تھا۔ احترام، ادب اور شکرانے کے خوشی کے پر کاٹ رکھے تھے، جو شاید اس لیے کہ خوشی کا والہانہ جذبہ ادب کے منافی سمجھا جاتا ہے۔ طیارے میں تقدس بڑی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں تقدس میں اداسی کیوں پیدا ہو جاتی ہے اور اتنی بوجھل کیوں ہوتی ہے۔ جو طیارہ اڑتا جا رہا تھا تو تقدس گہرا ہوتا جا رہا تھا، اداسی دبیز ہوتی جا رہی تھی، دل پر بے نام سا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ زائرین کے چہروں پر کوئی ولولہ نہ تھا، آنکھوں میں کوئی ستارہ نہیں چمک رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے ہم سرزمین حجاز کو نہیں جا رہے تھے، بلکہ ہمارا طیارہ ہائی جیک ہو چکا ہے۔ ہائی جیکر ہمیں کسی نامعلوم منزل کی طرف لیے جا رہے تھے، اور مسافر اللہ کے حضور دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے بچا۔ کبھی کبھار فرسٹ کلاس سے کہکے کی آواز سنائی دیتی۔ وہ اس قدر اجنبی لگتی، اس قدر بیگانہ محسوس ہوتی، لیکن وہ آواز جلد ہی معدوم ہو جاتی، جیسے پانی کا ایک قطرہ ریت میں گر گیا ہو۔ فرسٹ کلاس کے کہکے کی آواز میں چونک پڑتا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے وہاں ہائی جیکر چھپے ہوئے ہوں اور اپنے کارنامے کی کامیابی پر ہنس رہے ہوں۔ دراصل سارا قصور میرے قلب کا ہے۔ میرے قلب میں مجذوبیت کا عنصر غالب ہے۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو عالم خوشی میں ناچتے گاتے ہیں، حال کھیلتے ہیں، جن کے اظہار میں والہانہ پن ہوتا ہے۔ میرا جی چاہتا تھا کہ زائرین اٹھ کر ناچیں، نعرے لگائیں، لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں تیرے حضور حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں، یا اللہ میں کتنا خوش نصیب ہوں، یا اللہ تو کتنا رحیم اور کریم ہے، تو نے مجھے حاضری کی سعادت بخشی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں چیخ چیخ کر اپنے ہمراہیوں کو بتاؤں کہ بھائیو، ہم ہائی جیک نہیں ہو رہے، بلکہ اللہ کے حضور حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن میرے حلق میں آواز نہیں تھی۔ شاید میں ڈرتا تھا کہ میرا والہانہ پن بے ادبی نہ ہو جائے۔ ہمراہیوں سے محسوس ہو کر میں نے کھڑکی سے نیچے جھانکنا شروع کر دیا۔ جب سورج طلوع ہو گیا تو نیچے زمین کالی سی لکیر کی صورت میں نظر آنے لگی۔ مان مجھے حج کی کتاب میں سے جس کا میں نے مطالعہ کیا تھا متعلقہ حصہ یاد آ گیا۔ اللہ اللہ، یہ ورز مقدس ہے، وہ سرزمین ہے جہاں جو گیا اس کو امان مل گئی، جہاں کا ذرہ ذرہ نورانی ہے، چپا چپا متبرک ہے اور گوشہ گوشہ رحمت سے بھرا ہوا ہے۔ میں نے بار بار شدت سے کوشش کی کہ مجھ میں بھی ایسے تقدس بڑھے، جذبات بیدار ہو جائیں، بدن میں سوئیاں چبھیں، دل میں مد جزر اٹھیں، لیکن کچھ نہ ہوا۔ وہ کالی لکیر ہی رہی۔ کیوں آخر میرے قلب میں کیوں حرکت پیدا نہیں ہو رہی تھی؟ میرے دل میں تقدس بڑے جذبات کیوں نہیں ابھر رہے تھے؟ کیا میرا ایمان خام ہے؟ کیا میرا قلب مردہ ہے؟ میرے دل میں کئی ایک سوال کیوں، کس لیے، کیسے چونٹیوں کی طرح رینگنے لگے۔ مجھے اپنے آپ پر شکوک پیدا ہونے لگا۔
مجھے علم ہے کہ میرا ایمان خام ہے، لیکن میرا جذبہ تو خام نہیں۔ میرے جذبے میں جان ہے، شدت ہے، دیوانگی ہے۔ مجھ میں جذبے کے سوا اور ہے بھی کیا؟ میں نے ایک بار پھر اپنے ہمراہیوں کا جائزہ لیا۔ وہ سب اللہ کے کلام سے بھیگے ہوئے تھے، وہ سب سالک تھے، صرف میں ایک مجذوب تھا اور میرا جذب بھی خام تھا، ورنہ میں اکیلا نعرہ لگا سکتا تھا۔ میں اس کھڑے پانی میں اللہ اکبر کا کنکر پھینک کر حرکت پیدا کر سکتا تھا، لیکن میں بھی چپ بیٹھا رہا۔ طیارے پر وہی خاموشی، اداس تقدس بڑی کیفیت طاری رہی۔ ہونٹ ہلتے رہے، تسبیحیں رینگتی رہی، دلوں پر بوجھ بڑھتا رہا، اداسی دبیز تر ہوتی گئی، طیارہ ہائی جیک ہوتا رہا۔ صدیاں بیت گئیں، پھر دفتن کپتان کی آواز سن کر سب چونک پڑے۔ پٹیاں باندھ لیجئے، سگریٹ بجھا دیجئے، تھوڑی دیر میں ہم جدہ ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والے ہیں۔ جہاز رک گیا، ہم سب باری باری طیارے سے باہر نکلے۔ سامنے ایک عام سا میدان تھا، ویسی ہی زمین جیسی ہمارے ہاں ہوتی ہے، ویسی ہی مٹی، اور دور ویسی ہی چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں جیسے کہ ایئرپورٹوں کے پس منظر میں ہوتی ہیں۔ پتہ نہیں کیوں میں سمجھتا تھا وہاں کی مٹی کا رنگ کوئی اور ہوگا، صدیاں پرانی، بے جان، کالی کالی، لیکن وہ تو تازہ تھی۔ ہوا بھی ویسے ہی چل رہی تھی جیسی ہمارے ایئرپورٹ پر چلتی ہے، کوئی بھی فرق نہ تھا۔ اس وقت میری کیفیت بالکل اس ناٹی بوائے کی سی تھی جو اپنے گاؤں سے بھاگ کر سکاٹ پہنچا تھا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ وہاں کی زمین اتنی ہی سخت تھی، وہاں کے بیر ویسے ہی مٹیالے تھے، وہاں کا غز اتنا ہی لمبا تھا۔ دیر تک میں اپنے جوتوں میں کھڑا حیرت اور مایوسی سے چاروں طرف دیکھتا رہا، کوئی چیز بھی تو مختلف نہ تھی۔ پھر دفتن میری نگاہ زائرین پر جا پڑی۔ ڈیلے ڈالے احرام پہنے، ٹوکریاں، بیگ، کمبل، تھیلے اٹھائے، سر لٹکائے وہ سب چپ چاپ کھڑے تھے۔ دفتن مجھے خیال آیا کہ اس منظر میں سب سے عجیب و غریب چیز ہم خود ہیں، زائرین۔ اس کے باوجود میرا جی چاہتا تھا کہ ہم میں سے کوئی اس مقدس سرزمین پر پاؤں رکھنے کی خوشی میں والہانہ انداز میں دونوں بازو اٹھا کر یا علی کا نعرہ لگائے، پھر وجدان کی کیفیت میں چلائے یا اللہ میں حاضر ہوں، پھر حضوری کی خوشی سے بے خود ہو کر دما دم مست کلندر کی دمار شروع کر دے۔ لیکن زائرین سر لٹکائے کھڑے رہے، حتیٰ کہ ایک وسیع اور عریض بس آ کر ہمارے سامنے رک گئی اور ایک اعلان گونجا، خواتین و حضرات بس میں تشریف رکھیے۔ بس زائرین کو لے کر ایک بڑے سے شیڈ کے سامنے جا رکی۔ لدے پھندے مسافر شیڈ کے ایک حصے میں رکھی ہوئی بنچوں پر بیٹھ گئے، اپنے اپنے سامان کا انتظار کرنے لگے۔ سامان آیا تو افراتفری مچ گئی، سب نے شیڈ کے اس حصے پر دعویٰ بول دیا جہاں سامان اتارا جا رہا تھا۔ ہاتھوں میں ٹوکریاں، بیگ، تھیلے، بوتلیں، کندھوں پر لٹکتے ہوئے کمبل، لوئیاں سنبھالتے ہوئے وہ سب سوٹ کیسوں، ٹرنکوں اور بیگوں اور بستروں کی طرف بڑھے۔ پھر ایک شور اٹھا، یہ سوٹ کیس میرا ہے، میرا بیگ کہاں ہے؟ میری ٹوکری یہاں پڑی، میرا سامان نہیں آیا، میرا سامان۔ 2 گھنٹے تک متواتر شیڈ میں نفسا نفسی کا عالم رہا۔ 2 گھنٹے مسلسل سامان 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 کی آوازیں گونجتی رہی۔ سامان کدھر گیا؟ سامان سنبھالو، سامان چیک کرو، سامان گم نہ کرنا، سامان پکڑو، سامان دے دو، میرا سامان، ہائے میرا سامان۔ وہ ہونٹ جو طیارے میں ہل رہے تھے شیڈ میں شاکت ہو گئے۔ تسبیحیں جو سفر کے دوران انگلیوں میں رینگتی رہی تھیں رک کر کلائیوں پر چڑھ گئیں۔ چہرے پر جو تقدس بڑی امیدوں سے منور تھے سامان کی لگن میں متفکر ہو کر بجھ گئے۔ اس وقت ایسا لگتا تھا جیسے ہم سب نے اتنا لمبا سفر صرف اس لیے اختیار کیا تھا کہ وہاں پہنچ کر ایئرپورٹ کی شیڈ سے اپنا سامان حاصل کر سکیں۔ اس وقت سامان کے سوا کائنات میں کچھ بھی نہ تھا۔ سامان ہماری منزل تھا، سامان ہمارا مقصود تھا، سامان ہمارا مطمع نظر تھا۔ کسی کو یاد نہ رہا تھا کہ ہم زائرین ہیں، ہم وہاں حج کرنے کی غرض سے آئے ہیں۔ کسی کو شعور نہ تھا کہ وہ سرزمین جہاں بے سر و سامانی سامان بن جاتی ہے وہ سب چلا رہے تھے۔ اے سامان میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، اے سامان میں حاضر ہوں۔ آہستہ آہستہ بھیڑ چھت گئی، باری باری سب اپنا اپنا سامان سینے سے لگائے شیڈ سے باہر نکل گئے۔ جب میں باہر نکلنے لگا تو دروازے پر کھڑے افسر نے میرا پاسپورٹ دیکھ کر کہا، آپ ایئرپورٹ سے باہر نہیں جا سکتے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کیونکہ آپ نے ابھی تک معلم نامزد نہیں کیا اور واجبات ادا نہیں کیے۔ میں نے آگے سے پوچھا معلم کہاں ملیں گے؟ ادھر حاجی کیمپ میں۔ حاجی کیمپ ایک وسیع اور عریض سے منزلہ عمارت تھی، صحن کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، جگہ جگہ سامان کے انبار لگے ہوئے تھے۔
सूट केस, ट्रंक, बिस्तर, टोकरियाँ, बैग, थैले, सामान के इर्द गिर्द और ऊपर मुल्क के ज़ारीन बैठे थे, खोए हुए, मुतफक्कर, परेशान हाल। इनके इर्द गिर्द खुले बरामदों में बने हुए स्टालों में सऊदी हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों के करिंदे मसरूफ़ कार थे। स्टालों पर बोर्ड आवेज़ा थे, वजारत हज, वजारत इत्तलात, वजारत सेहत, शोबा इंतज़ामिया, मोल्लम। मैंने चला कर 4 राहगीरों से पूछा, किसी ने मेरी तरफ तवज्जो ना दी। हर कोई शिद्दत से मसरूफ़ था, अपने आप में गुम था। मोल्लम इत्तलात के काउंटर पर खड़े होकर मैं चलाया। काउंटर पर खड़े कारकुन ने जवाब में कुरान करीम की एक आयत पढ़ी और फिर अपने काम में लग गया। पहली बार मैंने महसूस किया कि मैं अकेला हूँ, इतनी भीड़ में भी अकेला हूँ, इस सरज़मीन में अकेला हूँ, अजनबी हूँ। जिसका नाम लेते वक्त मैं गुज़श्ता 50 बरस से अपनी उंगलियां चूम कर आंखों पर लगाता रहा था। इस घर की दहलीज पर अकेला हूँ, जिसके नाम से ज़िंदगी भर मेरे जिस्म पर रोंगटे खड़े होते रहे हैं। देर तक मैं हाजी कैंप के वसी और ये सहन में तनतनहा आवारा फिरता रहा। फिर 2 अरब झगड़ते हुए मेरे पास से गुजरे। वो बार बार मोल्लम की तकरार कर रहे थे। मैं इनके पीछे चल पड़ा, इस उम्मीद पर कि शायद किसी तरह मोल्लम तक पहुंच जाऊं। हाजी कैंप के कोने में वो दोनों जीना चढ़ने लगे। इसके बाद क्या हुआ ये हम आने वाली वीडियो में बयान करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की काविश आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान, फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।